صاحب آج موضوع بڑا اہم ہے اور آج ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے کچھ لوگ چاہتے ہوئے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس بیماری، اس کینسر جیسے مرض کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب موضوع کیا ہے، ذرا میں بات کا آغاز کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، پھر وضاحت کرتا ہوں کہ موضوع کیا ہے۔ کہ ناظرین بنیادی طور پہ ہوتا یہ جو حسد اور جلن ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کی مننے کی کرتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو انسان دوسروں کے لیے لگاتا تو ہے مگر اس میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ حسد اور جلن دراصل وہ کیاری ہے جہاں ناشکری کی کانٹے دار بیلیں اگتی ہیں، جسے انسان تعفن زدہ پانی سے سیراب کرتا ہے اور پھر نفرت و عداوت کے بیج اس میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ حسد اور جلن ناظرین بنیادی طور پر وہ زہر حلال ہے جسے انسان مزے سے پیتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ خود مرتا چلا جاتا ہے۔ حسد اور جلن وہ خودکش حملہ ہے جس کا شکار حاسد خود سب سے پہلے ہوتا ہے۔ حسد اور جلن ناشکری کی وہ آندھی ہے جو حاسد کی موجودہ نعمتوں کے ساتھ سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ حسد اور جلن بے صبری کا وہ طوفان ہے جو آنے والی نعمتوں کا بھی راستہ مکمل طور پہ روک لیا کرتا ہے۔ اور حسد اور جلن وہ زمین ہے ناظرین جہاں نفرت، بغض، عداوت اور دشمنی کی کانٹے دار جھاڑیاں اگا کرتی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ حسد آپسی محبت، خوشگوار تعلقات اور رشتہ داریوں کے شہد میں اس سرکے کی طرح ہے جو رشتوں کی مٹھاس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ یعنی حسد کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا، ناخوش ہونا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت و خوشحالی اس سے چھن جائے۔ آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں ناظرین تو وہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال اور بربادی کی تمنا کرنا، یہ بنیادی طور پر حسد ہے۔ اور آج اسی موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسد اور جلن کی کتنی مذمت کی گئی ہے اور ظاہر ہے معاشرتی اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیے، کسی کی نعمت سے جلنے والا شخص ناظرین سب سے پہلے اللہ کی تقسیم کو معاذ اللہ چیلنج کرتا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا اس بات پہ۔ وہ اعتراض کرتا ہے اس بات پہ کہ اسے کیوں دیا، وہ تو اس قابل نہ تھا، مجھے کیوں نہ دیا، میں اس سے زیادہ قابل تھا، اس میں زیادہ صلاحیتیں نہ تھیں، مجھ میں زیادہ صلاحیتیں تھیں، یہ زیادہ حقدار نہ تھا، میں زیادہ حقدار تھا۔ پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں یا چھن جائیں۔ اس تمنا کے حصول کے لیے ناظرین کبھی کبھی انسان اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، گونگوں کی طرح کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اگلا مشن یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، مجھے مل جائیں۔ یعنی ناظرین حسد یا حاسد یوں کہیے کہ بنیادی طور پر براہ راست اللہ سے ٹکر لیتا ہے معاذ اللہ۔ وہ اپنی جلن اور اپنے حسد میں اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کو علم، مال، دولت، شہرت، عزت، مقام، رتبہ، بیوی، بچے، پیسہ، گھر، گاڑی، حسن و جمال ملا ہے تو دینے والا کوئی اور نہیں ہے صاحب، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی تقسیم ہے جو اس نے عطا کیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس کی ناظرین جو بھی تقسیم ہے اس میں بنیادی طور پر انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان کسی کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ناظرین، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، ذرا یہ سمجھیں کہ انسان کہاں کہاں جا کے جلن اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہ کسی کی اچھی چیزوں، مثلاً اچھے کپڑے دیکھ لیے، اچھے زیورات دیکھ لیے، مکان ہے، موبائل ہے، کار ہے، دیگر سامان تعیش ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کے ظاہری اوصاف، مثلاً اچھی شکل و صورت ہے، وجاہت ہے، شخصیت ہے، ظاہری خد و خال ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی باطنی خصوصیات، مثلاً خوش اخلاقی ہے، ملنساری ہے، ہر دل عزیزی ہے، دینداری ہے، عبادت گزاری ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی مالی ترقی ہے، مثلاً کاروباری ترقی ہے، اعلیٰ تعلیم ہے یا اچھی ملازمت ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کی اولاد، بالخصوص درینہ اولاد ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی ہے، عزت دی ہے، قابلیت دی ہے، عہدے سے نوازا ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، خوشحالی دی ہے، راحت دی ہے، اس سے جلن ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک کہ وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے کہ مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزے میں پڑھ کر حسد کرنے لگو گے۔ اب حسد کے نقصانات کتنے تباہ کن ہیں وہ ذرا سن لیجئے کہ حسد حاسد کو نفرت کی آگ میں جلاتا ہے۔
حسد کئی نفسیاتی امراض مثلا غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری، چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، جن سے انسان اپنی صحت کو برباد کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ حسد دشمنی اور دشمنی فساد کی جانب لے جاتی ہے، جس سے گھر اور معاشروں میں فساد پھیلتا ہے۔ حسد دیگر اخلاقی گناہوں کا مکمل طور پر سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے غیبت، بہتان، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ جنم لیتا ہے۔ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ حسد حاسد کو دنیا میں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا کرتا ہے۔